الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا دین کے چوروں کی رکھوالی ہے۔ مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے، مانا کہ سورج کا جمال اچھا ہے، لیکن اس سے تو بڑھ کر میرے محمد عربی کا بلال اچھا ہے۔ پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ، پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ، اگے جانے میرے حسین دا نانا۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ پہلے اعلان تے آکھیا میں حاضر حضور، پہلے اعلان تے آکھیا میں حاضر حضور، نہ سوچا نہ آزمایا صدیق نے۔ سپ کالے دے ڈنگ جھلیندا رہیا ایڈی نفیس تے، سپ کالے دے ڈنگ جھلیندا رہیا ایڈی نفیس تے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے۔ سب کالے دے ڈنگ برداشت کیتے نے، لیکن امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں جگایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیدار ہو، سب مینوں تکلیف دے رہا نہیں۔ اے فرمایا کدھر سرکار دے آرام وچ خلل نہ آ جاوے، جے آ گیا تے صدیق کدھر بے ادبا ہو کے نہ چلا جاوے۔ اس واسطے سپ کالے دے ڈنگ جھلیندا رہیا ایڈی نفیس تے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے۔ غلط جو بکدے نے کہ دشمن سی آل دا دشمن سی صدیق، غلط جو بکدے نے کہ آل دا دشمن سی صدیق، حالانکہ خود زہرا دا جنازہ پڑھایا صدیق نے۔ تو جو ہے تن من تے دھن وی وار دتا حضور تو، زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے۔ ساری زندگی دا ساتھ صدیق اکبر نے امام الانبیاء دے نال نبھایا ہے۔ اگے فرمایا دنیا تے راسی مثال اس جہان اتے یار غار دی، دنیا دے اتے راسی مثال اس یار غار دی، ایسا وفا نو تاج پوایا میرے صدیق نے۔ اگے فرمایا آقا نے سب دے قرضے ادا کر چھڈے، معاشر نو دینا اے بقایا صدیق دا۔ یعنی رب ذوالجلال نے صدیق اکبر دا بقایا رب خود دے گا۔ سوچو اے حکمرانو وزراء ذرا، سوچو اے حکمرانو وزراء ذرا، شاہی دے وچوں کفن نہیں بنایا میرے صدیق نے۔ سوچو ذرا حکمرانو وزراء ذرا، شاہی دے وچوں کفن نہیں بنایا میرے صدیق نے۔ حتیٰ کہ میں انہی تک پڑھے ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا جو وصال شریف ہویا تو آپ نے اپنے لخت جگر نو بلا کے فرمایا میرے پتر ذرا حساب لانا، میں کنی دیر خلافت کی تھی ہے؟
تو آپ دا پتر آخدا حضور 2.5 سال کیتی ہے۔ فرمایا 2.5 سال کیتی ہے؟ فرمایا جی ابا جی 2.5 سال کیتی ہے۔ تو فرمایا ان کر ذرا حساب لا نا، جڑا بیت المال وچ مینوں تنخواہ ملدی ذرا کنی بندی؟ تے پتر نے حساب لایا کہ ابا جی اینی تساں تنخواہ لئی ہے۔ فرمایا میری او فلاں زمین ہے، او ویچ کے تے بیت المال وچ جا کے جمع کرا دے۔ صدیق بھاروی نے لے کے نہ جانا چاہتا، حالانکہ اسلام دا قانون ہے کہ جڑا بندہ بادشاہ بنے وہ بیت المال وچ اپنی تنخواہ لے سکدا ہے، لیکن فرمایا میں وہ لینا بھی گوارا نہیں کردا، میری زمین ہے وہ ویچ کے وہ واپس جمع کرا دے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی تہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نور غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، تہاڈا سب دا آنا جانا مل بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا کرانا مولا قبول فرما کے بخشش دا ذریعہ بناوے۔ میرا اور تہاڈا سب دا ایتھے آن دا اور جمع ہون دا مقصد، اس محفل نو سجان دا مقصد حضور سیدی و سندی امام العادلین، امام الحاکمین، امام الاصفیاء، امام الاولیاء، امام المتقین، امیر المومنین، امام الصادقین، صداقت دے بادشاہ، یار غار، یار مدار، یار حوض کوثر، یار ہجرت گاہ، حضور سیدی و سندی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال مبارک اس مہینوں نسبت ہے، آپ دے وصال دے نال یعنی آپ دے نال نسبت ہے اور آپ دی یاد اندر محفل سجائیے، مولا تعالی جل شانہ ساڈا سب دا آنا جانا قبول فرماوے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد نوجوان ہے کہ جن نے سب تو پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندا ہے۔ وہ قریشی نوجوان جن نے سب تو پہلا رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور جن نے سب تو پہلا اسلام دی خاطر تلوار اٹھائی وہ مجاہد صدیق اکبر ہے، جن نے سب تو پہلا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے پہرا دیتا، ختم نبوت دا سب تو پہلا مجاہد حضور سیدنا صدیق اکبر ہے، اور وہ پہلا مرد مجاہد ہے جن نے اسلام دی خاطر اپنا مال اولاد ہر شے لٹائی، اور پہلا مرد جوان ہے جڑا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد اس امت دی ڈور سنبھالی، او دا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے والی شان ہے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سارے دے احسان دا بدلہ دے چلیاں، بلال نے جو میرے تے احسان کیتا میں وہ بدلہ بھی دیتا، حضرت سمیہ نے جو اسلام دی خاطر آپ دے ٹکڑے ہوئے میں وہ بدلہ بھی دو چکیاں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دی خاطر اپنا کلیجہ چبایا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا میں وہ احسان دا بدلہ بھی دے چکیاں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے احسان دا بدلہ خود رب ذوالجلال قیامت والے دن دے گا، خود رب ذوالجلال قیامت والے دن دے گا۔ گل تے ذرا توجہ رکھنی، یہ نہ ہوئے جنہیں لایا گلی ادھر نال ٹور چلی، نا اساں اہل بیت نو بھی مننے ہیں اور اساں صحابہ نو بھی مننے ہیں، اولیاء نو بھی مننے ہیں، صلحاء نو بھی منن والے ہیں۔ میرا وقت تھوڑا ہے، زیادہ نہیں لینا چاہتا، میں جناب دے سامنے ایک آیات بینات سورہ فتح دیتوں پڑھی ہے، جس موضوع تے کلام کرانگا وہ ہے صحابہ کرام دا آپس وچ پیار قرآن حدیث دی روشنی چ، صحابہ اور اہل بیت دا آپس وچ پیار اور رب ذوالجلال نے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا، بالکل واضح الفاظ پڑھاں گا، جہل تو جہل بندہ، ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ بھی انہوں سمجھے گا کہ واقعی انہوں دی محبت ایسی۔
مولا تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا محمد الرسول اللہ. سادہ اذان ذرا سمجھ آئے گا نا، بالکل سادہ انداز رکھیا تاکہ ہر گل سمجھ آئے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دے رسول نے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا والذین، اور ان کے ساتھی، ان کے ساتھ والے کون؟ صحابہ اور اہل بیت. والذین معہ اشداء، ان کے ساتھی، اشداء علی الکفار کافراں تے بڑے سخت نے. کافراں تے اشد مانا سخت، کافراں تے بڑے سخت نے. رحماء بینہم، آپس دے اندر یک جاں نرم دل نے. یہ قرآن میں سنا رہے ہیں بعد شاہ علی دی زبان ہوئے گی، شان صدیق دی ہوئے گی. اہل بیت دی زبان ہوئے گی، شان صدیق دی ہوئے گی. آج تک انی دے پترا نے نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھیا، ایویں بک بک صدیق اکبر تے فاروق اعظم تے کر چھڈی. فرمایا رحماء بینہم، آپس دے اندر نرم دل نے. تراہم رکعا سجدا یبتغون، فرمایا اور تساں انہاں نوں ویکھو گے رکوع کردے ہوئے یا سجدے کردے ہوئے. تو صحابہ کرام نے کام نہیں کیتا ہے. اگے فرمایا فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دا فضل اور رضا چاہندے نے. کی چاہندے نے؟ اللہ دا فضل اور رضا چاہندے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صدیق نے فرمایا نا کہ صدیق اکبر دے مال نے مینوں بڑا نفع دیتا ہے. صدیق اکبر رو پہ عرض کی یا رسول اللہ جڑا میرا مال ہے سارا ہی تہاڈا ہے، میں تو صرف رب دی رضا چاہنا. تو رب نے وہی بیان فرمایا ہے کہ او میرا فضل تے میری رضا چاہندے نے. تو اگر ایسا آکھنے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اندر آپس سے فساد یا جڑائی جھگڑا رہا ہے، اساں دا قرآن تے منکر بننے. رب دا قرآن فرماندا رحماء بینہم، آپس دے اندر او نرم دل نے. جدو اساں آکھنے آپس میں فساد ہوئے جھگڑے ہوئے تو پھر تو رب ذوالجلال نعوذ باللہ رب نے پھر غلط فرمایا. معلوم ہویا صدیق اکبر اور اہل بیت مولا علی ایک سن. مولا علی ایک سن. یہ رب ذوالجلال دا پاک کلام بیان کیتا ہے. ہن شاہ علی دی زبان تے صدیق دی شان. حضرت سیدنا علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 4 وجہ فضیلتاں نالوں میرے نال افضل نے، اور 4 فضیلتاں صدیق نو ایسیاں ملیاں نے او علی نو بھی نہیں ملی. کاش کہ علی نو بھی انہاں وچوں ایک مل جاندی. مولا علی تمنا کر رہے نے بھی 4 فضیلتاں صدیق اکبر نو ایسیاں ملیاں نے جی شاہ علی نو بھی نہیں ملیاں. کاش شاہ علی نو ایک مل جاندی، کاش شاہ علی نو ایک مل جاندی. ہن وہ 4 فضیلتاں کیڑیاں نے جناب دے سامنے رکھن لگا، ذرا غور دے نال سماعت کریں. آپ فرماندے نے ایک تاں صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب تو پہلا اسلام لے آندا ہے. انج ہے. دوسرا فرمایا سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہجرت فرمائی. انجی ہے. شاہ علی دی زبان صدیق دی بولو نہ ذرا یار. فرمایا تیسری کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرد مجاہد نے جنہاں نے اسلام دی خاطر سب تو پہلا اپنا مال راہ خدا دے اندر خرچ کیا. صدیق اکبر نے اسلام بھی پہلے لے آندا ہے. سارے آخدے سن قذبتا لیکن ایک صدیق سی جڑا آخدا سی سونیا صدقتا صدقتا صدقتا. آگے فرمایا چوتھی یہ ہے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات شریف دے اندر مصلی امامت صدیق نو دتا ہے، علی نو نہیں دتا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ تو صحابہ دا تے اہل بیت دا پیار ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نہیں۔ یہ فرمایا کہ 4 فضیلتاں صدیق نو ایسیاں ملیاں نے مولا علی نو بھی نہیں ملیاں، کاش مینو ایک لب جاندی۔ بعد لوگاں نے دیکھو جی علی مولا علی دی بڑی شان ہے، میں کہ بالکل بڑی شان ہے، علی ولایت دا بادشاہ ہے، اگر مہر نہ لاوے تو بندہ ولی نہیں بن سکدا۔ لیکن مسلمان یہ بھی تو میں ذرا توجہ کرنا کہ دیکھو جی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر فتح کرنا سی تے صدیق نو جھنڈا نہیں دیتا، مولا علی نو دیتا ہے۔ میں کہ بالکل تیری گل، تیرا دعویٰ درست ہے، لیکن ادھی گل پڑھی ادھی اگے نہیں پڑھی۔ ویگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو جنگ دی واری آئی ہے جھنڈا جوانوں نو دیتا ہے، جدو مسلح دی واری آئی ہے جڑا مسلح امامت سی صدیق نو دیتا ہے۔ سرکار نے دسیا ہے جدو جنگ دی واری آوے تے نوجواناں نو میدان وچ بھیجیدا ہے، جدو امامت دی واری آوے تے ضعیف العمر نو کھڑا اوتھے کیتیدا ہے۔ انج نہیں؟ بولو تے صحیح نا یار۔ جنگ دی واری آئی ہے مولا علی نو بھیجے ہے، مسلح دی واری آئی ہے مولا علی موجود سن، لیکن صدیق اکبر نو کھڑا کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو آپ بیمار سن، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر نو کہو ذرا نماز پڑھاوے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نہیں سن، کدھر گئے انہوں نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت تے کھلو کے نماز پڑھان لگے، قرات دی آواز جدو اچھی ہوئی نا تو فاروق اعظم دی آواز نبی علیہ السلام دے کنا تے کر پہنچی تو فرمایا یہ تا فاروق ہے، فاروق نہیں صدیق۔ جنی دیر تک صدیق ہے نا رب رسول گوارا نہیں کرتا کہ صدیق دے ہوندے ہویا کوئی ہور نماز پڑھاوے۔ صدیق دے ہوندے ہویا رب رسول گوارا نہیں کردا، رب رسول گوارا نہیں کردا، رب رسول گوارا نہیں کردا۔ اس واسطے مولا علی تے صدیق اکبر ایک سن، اور آپ دی آل بھی صدیق اکبر دے نال پیار کردی، یعنی مولا علی دی آل صدیق اکبر دے نال پیار کردی رہی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ امام باقر تو روایت کردے نے، اور امام باقر اپنے والد امام زین العابدین تو روایت کردے نے، اور فرماندے نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر تو، امام باقر اپنے والد امام زین العابدین تو بیان کردے نے کہ میرے باپ امام زین العابدین کو ایک شخص آیا تے آ کے آخدا ہے مینوں صدیق اکبر دے بارے مینوں کوئی خبر دیو، تے آپ نے فرمایا صدیق دے بارے تو پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ صدیق تے رحم کرے۔ وہ آخدا ہے او تساں وی صدیق نو صدیق آکھدے ہو؟ او شخص خالی نے آ کے پوچھا کہ ابو بکر دے بارے دسیو، امام زین العابدین بیمار کربلا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق تے رحم کرے۔ آنے والا شخص امام زین العابدین نو پوچھدا ہے حضور تساں بھی صدیق نو صدیق آکھدے ہو؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تینوں روے؟ کی فرمایا؟ بولو تو صحیح نا۔ ایک جملہ ہے ویسے جی میں آساں عام بول جانے ہیں اور تیرا بیڑا تری آپ آخنے ہیں، نہیں تو عرب دے اندر اسے بولے جاندہ سی جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر نے فرمایا ابو ذر تیری ناک خاک آلودہ ہو جاوے، سرکار نے فرمایا اس طرح جملے ایسے آئے نہیں، یعنی حقیقت اندر بد دعا نہیں ہوندی، وہ دعا ہی ہوندی ہے۔ فرمایا اور تیری ماں تینوں روے تو صدیق نہیں مننا؟ فرمایا تیری ماں تینوں روے، بے شک او صدیق نے اور جڑے میرے تو تے تیرے تو افضل نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انصار صحابہ نے انہوں صدیق کیا ہے تے انہوں دی صداقت نو پسند کیتا ہے۔ اور میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ
رب ذوالجلال دنیا آخرت اندر بس جا جڑا ابو بکر صدیق دے نال تو محبت کر کی فرمایا ابو بکر تے عمر دے نال محبت کر جڑا کچھ تیرے نال ہوئے گا میں امام زین العابدین اپنی گردن تے لے لواں گا اور فرمایا جڑا دنیا دے اندر تے آخرت اندر تیرے تے کوئی بھار پوے گا نا وہ امام زین العابدین اپنی گردن تے لے لوے گا بول دے ہو یہ اہل بیت دی زبان ہے اور صدیق دی شان ہے اس واسطے اساں عمر تے صدیق نال محبت کرنے ہیں قیامت نے سانو کچھ ہویا تو اساں امام زین العابدین کو جانا ہے کہ حضور تو خود فرمایا ہے ابو بکر تے عمر نال محبت کر جو ہوئے گا اساں اپنی گردن تے لے لواں گے تے سرکار اساں کیتی آگے فرمایا امام ابن حازم فرماندے نے میرا باپ روایت کردے نے ایک بنو ہاشم دا شخص تو میں کوئی فقی نہیں ویکھیا ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم تے سیدنا عمر دے بارے سوال ہویا تے میرے عبدالعزیز بن حازم نے ایک امام ہوئے انہوں نے فرمایا روزہ رسول دی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تو صدیق تے فاروق دے بارے پوچھنا ہے انہوں دا مقام کی سی روزہ رسول اللہ اشارہ کر کے فرمایا کہ او جڑے روزہ رسول دے اندر آرام فرمانے او نہ کولوں یعنی نبی علیہ السلام کولوں صدیق تے عمر دا مقام پوچھ لے صدیق اور بول دے ہو صدیق تے عمر دا مقام پوچھ لے بولو اے 11ویں تے 12ویں صدی دے امام ہوئے نے سندھ دے بزرگ نے علامہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی سندھی رحمت اللہ علیہ تعالی اعلیٰ حضرت فادر بریلوی علیہ رحمتوں بھی پہلے دے امام ہوئے نے توجہ ہے او پہلے دے امام ہوئے نے امام محمد بن حنفیہ مولا علی دے بیٹے نے آپ فرماندے نے میں اپنے باپ کو سوال کیتا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو افضل شخص کیڑا ہے تو آپ نے فرمایا بے او سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور اس بعد فرمایا فاروق اعظم نے تیسرا فرمایا حضور پھر تسوں آپ نے فرمایا مولا عثمان نے حضور فرمایا حضور پھر تساں فرمایا میں تو عام مسلمان بندہ کہ فرمایا عام مسلمان بندہ بولو عام مسلمان اور میں تو بندہ ہاں اگلی روایت حضرت ابو جعفر فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے گھر دے اندر میں مولا علی دی خدمت واسطے حاضر سا مولا علی دی خدمت واسطے حاضر سا فرمایا یا خیر الناس بعد رسول اللہ مولا علی نے فرمایا حضور رسول اللہ تو بعد جڑا افضل شخص ہے ذرا دے بارے سانو خبر تے دیو تو مولا علی نے فرمایا او یار سن ابو جعفر سرکار تو بعد جڑا افضل شخص ابو بکر ہے عمر ہے تے خرابی ہوئے ابو جعفر تیری یاد رکھ کسی مومن دے دل دے اندر میری محبت تے ابو بکر تے عمر دا بغض جمع نہیں ہو سکتا وہ مومن ہی نہیں جیڑا ابو بکر تے عمر نال بغض رکھے تے میرے نال محبت رکھے مومن وہ ہے جیڑا ابو بکر تے عمر دے نال بھی پیار رکھے تے میرے نال بھی پیار رکھے بولو سمجھ آئی گل کہ نہیں آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان صحابہ و اہل بیت علماء حق اہل سنت حضرت علقمہ بن قیس الحدیث الثانی حضرت علقمہ بن قیس فرمایا اپنا ہاتھ ممبر تے ماریا کیا کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے ممبر تے خطبہ دیندے سنے ہیں حضرت علقمہ بن قیس نے ممبر تے اپنا ہاتھ مارے جو بندہ اس طرح ہاتھ ماردا ہے ہاتھ ماریا تے لوگوں نے کہا کہ میں مولا علی کو ایسے ممبر تے بہ کے سنے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سانو خبر دیتی اللہ تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا کیتی حمد و ثنا کرن تو بعد جو ذکر کرنا سے ذکر کیتا ذکر کرن تو بعد فرمایا خبردار 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 میرے تکر ایک گل پہنچی ہے کچھ لوگ مینو شیخین تے فضیلت دیندے نے کچھ لوگ مینو ابو بکر تے عمر تے فضیلت دیندے نے میرے تکر ایک گل پہنچی ہے تے
اگر میں پہلے اس بارے تانوں دسیا ہوندا تے تانوں سزا دیندا، لیکن میں تانوں دسیا نہیں، ہن میں تانوں دسدا پیا، لیکن میں دسن تو پہلا سزا دینا نہ پسند کرنا۔ اگے فرمایا میری ہن گفتگو کرن تو بعد جس شخص نے مینوں ابو بکر تے عمر تو فضیلت دتی مینوں 80 کوڑے ماراں گا۔ جن نے مینوں ابو بکر تے عمر تو مینوں کنے کوڑے ماراں گا؟ 80 کوڑے ماراں گا، 80۔ امام لالکائی نے عقائد السنہ دے اندر نقل فرمایا، اعتقاد اہل سنت دے اندر نقل فرمایا، کی فرمایا؟ کنے کوڑے ماراں گا؟ 80۔ تو معلوم ہویا جڑے ابو بکر تے عمر نو مولا علی نو ودھاندے نے، ابو بکر تے عمر تو مولا علی خود فرماندے نے 80 کوڑے ماراں گا، تو معلوم ہویا یہ 80 کوڑاں دے مستحق نے۔ بولو تو صحیح نے یار، کنے کوڑاں دے مستحق نے؟ 80 کوڑاں دے مستحق نے۔ تو نبی علیہ السلام دے کسے صحابی دے بارے بغض نہیں رکھنا۔ امام حسن مولا علی دے بیٹھے، پہلا آکھیا سی بھی شان صدیق تے صحابہ اور زبان اہل بیت دی ہوئے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت آپ فرماندے نے جیڑا شخص دنیا دے اندر اس حالت تو مریا کہ سرکار نے فرمایا میرے کسے صحابی تے او بکواس کردہ ہوئے، میرے صحابی نو برا بھلا آکھدہ ہوئے، حضور نے فرمایا رب ذوالجلال زمین دا کوئی جانور اس تے مسلط کرے گا جیڑا او دا گوشت نوچدا رہے گا، اور رب ذوالجلال دردناک عذاب انہوں دے وائے گا قیامت تک۔ کسے صحابی دے بارے بغض نہیں رکھنا، کسے صحابی دے بارے بولا بھلا نہیں آکھنا۔ مولا علی بھی رسول اللہ دا صحابی ہے، صدیق بھی رسول اللہ دا صحابی ہے، امیر معاویہ سرکار بھی رسول اللہ دے صحابی نے۔ بعد لوگ بکواس کردے نے کہ آل لے کے یزید دی امیر معاویہ نو کہ جی ویکھو جی او امیر معاویہ نے یزید دی تربیت نہیں کیتی، اور میں آخنا انی دیو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دے 2 پتر سن، قبیل تے حبیل، تے بھائی نو مارے، آدم علیہ السلام دے بارے کیا آکھو گے کہ آدم علیہ السلام نے تربیت نہیں کی تھی؟ بولو تو صحیح نا یار۔ جے یزید کتے دی آڑ لے گئے، یزید لعین دی آڑ لے گئے، امیر معاویہ نو بھونک دے ہو کہ امیر معاویہ نے یزید دی تربیت نہیں کی تھی، تو میں پوچھنا چاہنا وہ تا ابو البشر جد انبیاء نے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام انہوں نے 2 بیٹے نے بیٹے نو قتل کر دیتا، قبیل نے حبیل نو قتل کیتا ہے، تو پھر کیا کھو گے آدم علیہ نبی علیہ السلام نے پتر دی تربیت نہیں کی تھی؟ یہ تو نبی دی ذات تے بکواس ہے، تو بندہ ویسے ہی مرتد ہو جاندہ ہے۔ پھر اگلی گل حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ جل شانہ دے نبی نے نا، آدم ثانی نے، آپ نبی نے پتر کافر نکل کھوتا ہے، ہن کیا کھو گے کہ نبی دی تربیت دی کمی سے؟ اس بات سے جے دے قسمت لعنت لکھی ہوندی انہوں لب بھی جاندی، انج ہے کہ نہیں ہے؟ ہن ویکھو کہ دوسرا کسے دن اپنا یہی لے لو، یزید لے لو، یزید دا پتر ایک ہویا ہے معاویہ بن یزید، کی ہویا ہے؟ معاویہ بن یزید، وقت دا امام ہویا ہے، کی ہویا ہے؟ تو ہن کیا کھو گے یزید نے پتر دی تربیت نہیں کی تھی؟ نہیں، جی دی قسمت چوندا وہ نکلدا ہے۔ یزید خود تا بے ایمان سی، پتر معاویہ سرکار صحابی رسول نے، پتر بے ایمان نکل کھوتا ہے۔ رب نے دسیا ہے پلیتا جو پاک کرنا تے پاکاں چوں پلیت کڈنا، انج نہیں؟ بولو تو صحیح نا یار، ہے پتر باپ صحابی رسول لے، پتر امام علی مقام دے مقابلے کربلا دے میدان چ آ گیا سی، ہن کیا کھو گے صحابی رسول دی تربیت فرمائی۔ اس واسطے مولا علی بھی سرکار دے صحابی، میرے معاویہ بھی سرکار دے صحابی، اور جو انہاں دے درمیان چ معاملات ہوئے نے یہ ہونا سی،
رسول اللہ پہلا فرما گئے نے، اگر نہ ہوندا تو سرکار دا فرمان جھوٹا پہ جانا۔ گل تے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا یار۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگے فرمایا، جس بندے نے میرے کسے صحابی تے بکواس کیتی اس تے اللہ دی بھی لعنت، تمام فرشتاں دی بھی لعنت اور تمام لوگاں دی بھی لعنت، اور میں کروڑ دفعہ انہاں سوراں تے لعنت بھیجنا جڑے صحابہ کرام دی ذات تے بھونکدے نے۔ تساں بھی اتفاق کردے ہو؟ بولو تے صحیح نا یار، ایک دفعہ آکھو تے صحیح نا، صحابہ تے بھونکن تے بے شمار لعنت، صحابہ تے بھونکن تے، صدیق تیری صداقت نو سلام ہے، سلام ہے۔ انج چس نہیں یار، صدیق اکبر دا کھائیے پھر سلام نہ بھیجیے۔ میرا ایمان ہے کہ صدیق اکبر ورگا، صدیق اکبر تے صدیق اکبر دی شان، صدیق اکبر دے قدماں دے نال جڑی مٹی لگی نا قیامت تک او دے ورگا کوئی نہیں ہو سکتا۔ صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیرے حیا کو، علی تیری بہادری کو، حسنین کریمین تمہاری شہادت کو، سیاست معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی سیاست، امیر معاویہ دی حکومت حقیقت اندر رسول اللہ دی حکومت ہے۔ کینج آخری گل، وقت ہو گیا ہے، اچھا بھی قرآن سے بند کر دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلے کتاباں چ لکھے ہوئے سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلیاں کتاباں چ لکھے سی کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام آن گے اور جائے ولادت مکہ شریف ہوئے گی، مدینے ہجرت کر کے جان گے، ملک شام دے اندر انہاں دی حکومت ہوئے گی۔ علماء کو سن دے آئے ہو تو سمی روایت مشہور سن دے آئے ہو کہ نہیں؟ کہ فرمایا بے مکہ دے اندر آپ پیدا ہون گے، مدینہ شریف دے اندر ہجرت کرن گے اور ملک شام دے اندر آپ دی حکومت ہوئے گی۔ ہن دسو سرکار دی ظاہری حیات اندر تے ملک شام فتح ہی نہیں ہویا، ہویا فتح؟ جن مرضی علماء کو پوچھ لو، ذاکراں دے عبداللہ بن سبا دی تمام ذریت نو ناچیز دا چیلنج ہے، تمام ذریت نو یہ چیلنج ہے، پاکستان تو لے کے ایران تک جن بھی عبداللہ بن سبا دی ذریت اتھے وسدی ہے وہ ثابت کر کے دسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات شریف دے اندر ملک شام فتح ہویا۔ حالانکہ ملک شام انبیاء دی جا ہے، مسکت انبیاء ہے ملک شام دی جا، ذرا ذوق نال آکھنا، مسکت انبیاء ہے ملک شام دی جا، جی کو پسند فرمایا ہے سرور انبیاء۔ مسکت انبیاء ہے ملک شام دی جا، جی کو پسند فرمایا سرور انبیاء۔ تو میں آکھنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری حیات اندر ملک شام فتح ہی نہیں کیتا، وہ تو فاروق اعظم دے دور چ ہویا، تے فاروق اعظم نے معاویہ نو حاکم بنایا ہے، اوتھے حکومت میرے معاویہ دی رہی، آپ نے 20 سال حکومت کیتی ہے، خلفائے اربعہ چ کوئی 20 سال نہیں کر گیا۔ تے معاویہ دی حکومت حقیقت اندر کیدی حکومت ہے؟ جے تساں آکھدے ہو کہ نہیں ہے تو پھر تو سرکار دا جڑا پچھلے کتابیں لکھیا سی وہ غلط ہوندا ہے، پھر کدھر جاؤ گے؟ انج ہے نا بزرگو، جے تساں امیر معاویہ دی حکومت حقیقت دے اندر رسول اللہ دی حکومت ہے، جے تساں نعوذ باللہ بے ایمان آکھدے نے امیر معاویہ نعوذ باللہ بے ایمان سن تے آپ کاتب وحی نے، کاتب قرآن نے، قرآن لکھن والے سن، آپ نے پھر قرآن رد و بدل کیتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رکھیا نا، ایک گل حقیقت رسول اللہ تک جاندی ہے، حقیقت اندر اسا رسول اللہ دے گستاخ بننے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشار فرمایا جن نے میرے کسی صحابی دے نال بغض رکھیا انہیں میں محمد دے نال بغض رکھیا، جن نے میں محمد دے نال بغض رکھیا انہیں رب دے نال بغض رکھیا، جن نے رب دے نال بغض رکھیا رب ذوالجلال و عذاب مبتلا۔ دعا کر اللہ تعالی جل شانہ ساڈا سب دا مل بیٹھنا قبول فرماوے، رب ذوالجلال مولا تعالی جل شانہ ساڈی سب دی مغفرت فرمائے۔ جی بس جنی گفتگو انہیں کافی ہے، سارے حضرات ایک دفعہ سورہ